السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا خدا نامے میں۔ آج ہم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا اسم گرامی سید محمد علی حسین اشرفی الجیلانی ہے۔ علماء کرام نے آپ کو طریقت کا امام لکھا ہے اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے بھی معروف ہے، لیکن فی زمانہ اس لقب سے حضرت امام و محدث بریلوی علیہ رحمت رضوان زیادہ مشہور ہیں، بلکہ کثرت استعمال سے لقب اعلیٰ حضرت آپ کا اسم ثانی بن گیا۔ ان دونوں بزرگ ہستیوں پر لقب اعلیٰ حضرت کے اطلاق کے متعلق فاتح القادری لکھتے ہیں، ہم بخوبی ببانگ دہل یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ حضور سیدی اشرفی میاں بھی اعلیٰ حضرت ہیں، سیدی امام احمد رضا بھی اعلیٰ حضرت، ایک علم میں شہرت پا جانے کی وجہ سے اور دوسرا طریقت کے امام ہونے کی وجہ سے۔ حضرت اشرفی میاں حاجی عبدالرزاق نور العین قدس سرہ کے خلق اکبر اور حضرت سید حسن علیہ الرحمہ کی اولاد مبارکہ سے۔ آپ بروز دوشنبہ 22 ربیع الثانی 1667 ہجری 1850 عیسوی بمقام کچوچا مقدسہ میں تولد۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید شاہ سعادت علی اشرفی جیلانی تھا۔ اپنے برادر کلاں امام العرفا سید شاہ ابو محمد سید اشرف حسین کی دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور انہی سے خلافت کی دولت بھی پائی، لیکن 28 محرم 1297 ہجری حضرت سید محمد اشرف قدس سرہ نے گوشہ نشینی اختیار کر کے سجادہ نشینی کا اعزاز آپ کو تفویض فرما دیا۔ آپ کی مخدومی سجادگی کے منصب کی تاریخ بعض نے 3 ربیع الاول 1286 ہجری 14 جون 1861 عیسوی رقم فرمائی ہے۔ مشرب اشرفیہ کو ساری دنیا کا معروف سلسلہ کی شناخت حاصل ہونے میں آپ کی ہی انتک کوششیں، عالمگیر خدمتیں، روحانی تصرفات کو بڑا دخل ہے، اسی لیے آپ کو مجدد سلسلہ اشرفیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد منشا تابش قصوری اشرفی پاکستانی فرماتے ہیں، ماضی قریب میں اس خانوادہ عالی مقام کو باب عروج سے بہرامند فرمانے میں سیاح عرب و عجم، مبلغ مشرق و مغرب حضرت شاہ ابو احمد علی حسین اشرفی جیلانی کا بڑا عمل دخل رہا ہے۔ آپ کے بعد یادگار سلف حجت الخلف امام المتکلمین سید المعلمین رئیس المناظرین سید محمد اشرفی الجیلانی المعروف محدث اعظم ہند علیہ رحمت کی ذات ستودہ صفات جامع الکمالات تھی۔ پاک و ہند میں ایک سے بڑھ کر ایک عالم و فاضل شیخ کامل ہوا ہے، مگر آپ کی مثال کوئی نہ پیدا ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا علیہ رحمت رضوان ایک عدیم المثال عالم نبیل گزرے ہیں۔ باطل پرستوں کی رد اور عشق نبی کے بیانات میں آپ کی خدمات کا احسان پورے بر صغیر پر چھایا ہوا ہے۔ آپ اپنے علمی ذمہ داری کے پیش نظر عام محافل دنیا میں شرکت نہیں کرتے تھے، مگر جب کبھی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی تقریر ہوتی آپ ضرور شرکت فرماتے، بلکہ انہیں تقریر کے لیے بریلی شریف بھی بلاتے تھے۔ سادات کرام کی عظمت و محبت بجا لانے کے زمن میں ایک عظیم عملی پیکر سے کم نہ تھے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان نے تمام اسلامی دنیا کا تقریباً دورہ فرمایا اور روحانی فیوز سے مالا مال ہوئے۔ ان ممالک کے متوسلین کو سلسلے کی برکتوں سے نوازا۔ آپ کی خدمات سے کئی ملکوں میں اشرفی، چشتی اور قادری خانقاہیں وجود میں آئی۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے عہد میں صرف ملک چین میں 16 اشرفی خانقاہیں تعمیر ہو چکی۔ بعض سیرت نگاروں نے ان تعمیر شدہ خانقاہوں کی تعداد 40 بتائی ہے، بعض کتب میں 116 خانقاہوں کا عدد ہے، واللہ عالم۔ 1298 ہجری میں آستانہ مخدوم کے قریب آپ نے خانقاہ بنائی تھی۔ حضرت اشرفی میاں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی نور ذات اور آپ کی علمی وجاہت کے بارے میں سید محمد مظاہر اشرف اشرفی جیلانی کا چچوی لکھتے ہیں۔ مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلی لوہارا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مولوی اشرف علی تھانوی سے مناظرے کے لیے علماء مشائخ مسجد وزیر خان میں تشریف فرما اور ایک بلند ممبر پر مولانا علی حسین اشرفی رحم اللہ علیہ تشریف فرما تھے، تو مجموعے میں میرے پاس بیٹھنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرف یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، حق اسی طرف ہے۔ اس قول کی روشنی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی ذات و شباہت کی حق پرستی کی ایسی بہترین دلیل تھی جو آپ کی خدا رسیدہ ذات کو منوانے اور اس کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے کافی تھی۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے خاندان کے سبھی شخصیات کی دینی، ادبی و ملی خدمات کے دائرے بہت وسیع ہیں، جس پر متعدد مفصل کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مگر خاص طور پر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی خدمات قابل ستائش و لائق صدر حرمت ہیں۔
کہ جو 1922 میں آریہ سماج اور آنند مارگیوں اور شکتی تحریک، جس فتنے کا آغاز 1911 سے ہی ہو گیا تھا کہ باطل تحریکوں نے ارتداد دوحریت کا فتنہ پھیلا کر راجستھان اور ملکانہ کے 3.5 لاکھ مسلمانوں کو مرتد ہندو بنانے کا اعلان کر دیا تھا، ایسے نازک وقت میں تمام سنی تحریکوں کو لے کر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں الجیلانی علیہ رحمۃ رضوان راجستھان پہنچے اور اس فتنے کو دفن کر دیا، اور اس فتنے ارتداد کو، اس فتنے گھر واپسی کو فنا کر کے دفن کر کے 3.5 لاکھ لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا، سینکڑوں مسلمانوں کو مضبوط عقیدے والا بنایا، جبکہ اس فتنے کی سرکوبی میں حضرت صدر الافاضل حضرت مفتی اعظم ہند بھی شامل تھے، جس کے داستان صداقت روزناموں، ہفتہ وار اخباروں اور ماہنامہ اشرف کی رسالوں جیسے دبدبہ، سکندری، ماہنامہ اشرفی و سواد اعظم وغیرہ میں شائع ہوا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی برگزیدہ روحانی شخصیت سے متاثر ہو کر اس وقت کے بڑے بڑے مشاہیر ادب، معروف شعراء حضرات، بے شمار علماء و عرفاء آپ کی ارادت مندوں میں داخل ہو گئے تھے، جس میں سر سید کے ہمشیرہ، خود سر سید کے بیٹے علامہ بلگرامی اور علامہ اقبال کے دوست غلام نیرنگ بھیک وغیرہ آپ کے مریدوں میں شامل تھے۔ یہ بھی منقول ہے کہ علامہ شفیع اور آپ کے 3 بھائی بھی آپ ہی کے مرید ہوئے، جبکہ اس وقت آپ کے ساتھ علامہ اہلی بھی موجود ہوتے تھے۔ سید محمد فاخر بے خود الہ آبادی مفسر قرآن، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی مفسر قرآن، حکیم الامت مفتی احمد یار خان اشرفی صاحب تفسیر نعیمی وغیرہ جیسے بے شمار اکابرین بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے اور دولت خلافت سے نوازے گئے۔ یوں تو گلشن اشرفیہ کا ہر پھول لطافت و نزاکت اور اپنی مہک و حسن و نورانیت کا حامل ہے، مگر انہی با جمال و با کمال ذوات مقدسہ میں حضرت اشرفی میاں صورت و سیرت میں ہم شبیہ غوث اعظم تھے۔ آپ کے چہرے کے جمال و نورانیت کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی دیکھتا آپ پر دل و جان سے وارفتہ ہو کر دامن اشرفیہ سے وابستہ ہو جاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ 3 محبوبان خدا یعنی محبوب سبحانی حضور غوث اعظم، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب یزدانی رضی اللہ عنہ اوصاف و کمالات کے جامع تھے۔ چنانچہ اس گلستان اشرف مہکتے ہوئے لطیف گلوں کی رنگ و نورانیت نیز ان کی خدمات علمی ادبی کے بارے میں ایک پروفیسر لکھتے ہیں جن کا نام منیر الحق صاحب ہے۔ کچوچا کی سرزمین کو محبوب یزدانی تاریخ السلطنت اسد مخدوم سید جہانگیر اشرف کی بدولت توقیر و تشریف نصیب ہوئی۔ سید محمد اشرف جہانگیر کی ذات میں شریعت و طریقت کا حسین امتزاج تھا۔ یہ اس محبوب یزدانی ہی کا تصرف صدیاں گزرنے پر بھی سعادت و سیادت اور خاندان اشرفیہ کا طور امتیاز ہے۔ مجدد سلسلہ اشرفیہ سید علی حسین اشرفی ایک فقہ کے ماہر، نکتہ رس، متناس، محبان زمانہ، سنت مصطفیٰ کے پابند، ہم شبیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور عاشق رسول علیہ السلام تھے۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں دیکھ کر فرمایا تھا: اشرفی اے رختے آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ پروردہ سے محبوباں۔ کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت رضوان یہ شعر اس وقت لکھے تھے جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے دربار سے باہر نکل رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بری علیہ رحمت رضوان محبوب الہی کی درگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جیسے دیکھا تو چیخ پڑے اور کہا: اشرفی اے رختے آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ پروردہ سے محبوبہ۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی توجہ دینی، ادبی، تعلیمی، لسانی غرض ملت کے ترقی کے تمام شعبہ جات محیط تھی۔ وہ ہر وقت اپنی قوم کی بہتر مستقبل کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ملت و ملک کی علمی ترقی کے لیے کچوچا مقدسہ میں ایک کتب خانہ اشرفی بھی قائم کیا تھا۔ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان کل 4 بار حج کے لیے تشریف لے گئے۔ پہلا حج 1293 ہجری میں، دوسرا حج 1330 ہجری میں اور تیسرا حج 1329 ہجری میں اور آخری حج 1354 ہجری میں۔ بہت سارے علماء اکرام اور بخصوص علامہ محمد منشا تابس قشوری اشرفی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ تیسرے حج کے دوران حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان کو حضور جانے جانا، جانے نور، جانے رحمت للعالمین کی زیارت نصیب ہوئی اور سرکار پراقار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف آپ کے سری اقدس پر رکھے گئے۔ پھر ایک ٹوپی مبارک سرکار اقدس سے خواب ہی میں عطا ہوئی جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کا نقش معظم سبز تھا جو آج بھی کچوچا مقدسہ میں محفوظ ہے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا وصال 11 رجب 1355 ہجری میں ہوا۔ علامہ مولانا بدر القادری لکھتے ہیں: حضرت اشرفی میاں کے وصال کے وقت 20 لاکھ مریدین تھے اور 350 خلفاء تھے۔ آپ کو غسل دینے کی توفیق راضی زماں حضرت مفتی احمد یار خان نعیم اشرفی صاحب تفسیر
तशरीफ नहीं भी ने पाई। हज़रत सैयद मोहम्मद अली हुसैन अशरफी क़ुद्दस रूह क़ुद्दुस मुक़द्दसा में आस्ताने मखदूम के पायती के नीचे नीर शरीफ यानी चश्मे के किनारे आराम फरमा है। आला हज़रत अशरफी में आला रहमत रिज़वान की कई करामातें हैं, लेकिन उनमें मशहूर एक करामत यह है, एक दफ़ा किसी सफ़र के मौके पर आला हज़रत अशरफी मियाँ का खादिम पानी साफ लेना भूल गया और उस वक्त याद आया कि ट्रेन 4 बाग स्टेशन से छूटने के लिए तैयार थी। जब आपको मालूम हुआ तो आपने खादिम को लखनऊ के किसी मुकाम से पानी लाने के लिए भेज दिया और खुद रेलगाड़ी से नीचे उतरकर प्लेटफार्म पर टहलने लगे। इधर वक्त मुकर्ररा पर ड्राइवर ने गाड़ी चलाने की अनथक कोशिश की, मगर वो ट्रेन उस वक्त तक स्टार्ट ही ना हुई जब तक आपका खादिम पानी लेकर वापस ना आया और आप गाड़ी में सवार ना हो गए। आला हज़रत अशरफी में आला रहमत रिज़वान को शरीफ में वज़ू बना रहे थे, अचानक रोने लगे। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद आला रहमत रिज़वान बड़े परेशान हो गए। वज़ू बनाते बनाते हुजूर आला नाना जान क्यों रो रहे हैं? जब इनकी तज़ब्ज़ुब की हालत देखी मुतफ़क्किर आला हज़रत अशरफी मियाँ ने मुहद्दिस आज़म हिंद के चेहरे को देखा, जो दिल की कैफियत को मुलाहिज़ा फरमाया और फरमाया, बेटा फरिश्तों के कंधों पर खुद इरशाद कर जनाजा देख रहा हूँ। चंद घंटों के बाद बरेली शरीफ से तार मिला। खानवादे अशरफिया में कोहराम मच गया। नजर अशरफ फाजिल कचुचुई ने सुनकर बेसाख्ता कहा, रहमतुल्लाह अलैह। एक और खानदानी बुजुर्ग ने उसी वक्त फरमाया कि रहमतुल्लाह अलैहि से आला हज़रत फाजिल बरेली की तारीख़ विसाल निकलती है। आला हज़रत सानी इर्तिहाल की खबर का कश्फ के ज़रिए मालूम हो जाना, इस वाक़ई को जहाँ हज़रत अशरफी मियाँ आला हज़रत रहमत रिज़वान की करामतों में शुमार किया जाता है, वहीं इससे ये बात भी साबित होती है खानवादे अशरफिया में आला हज़रत फाजिल बरेली की किस कदर वालियाना मोहब्बत पाई जाती थी। इस खबर को सुनकर हर गम में सब गिरिया गुजारी करने लगे। यहाँ पर एक बात काबिल गौर भी यह है कि आला हज़रत फाजिल बरेली को हज़रत अशरफी मियाँ ने लफ्ज़ क़ुत्बुल इरशाद से मुलक़्क़ब फरमाया और उनके जनाज़े मुबारका को फरिश्तों के खांधों पर जाने का इंकशाफ किया। आपके इस फरमान से आला हज़रत आला रहमत रिज़वान के रूहानी मुकाम और मर्तबे का पता चलता है। आला हज़रत अशरफी मियाँ के मुआसिरीन में मुतअद्दिद बुज़ुर्ग ऐसे भी गुज़रे हैं जिनकी पाकबाज़ हयात मुबारका खिदमत दीनी वाक़ई हैसियतों की हामिल रही है, जिनमें रब्बानी सिलसिला हज़रत वारिश अली शाह अलैहि रहमत रिज़वान और बाबा ताजुद्दीन नागपुर अलैहि रहमत रिज़वान काबिल ज़िक्र है।